وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں، برادریوں میں تقسیم کر دیا. لتعارفوا، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ تھا تاکہ تمہاری جان پہچان قائم اور برقرار رہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کے عزت والا وہ ہے جو لوگوں میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے عزت ہو، لوگ میری عزت کریں، احترام کریں، میں جو کہہ دوں لوگ وہ بات مانیں. اور یہ عزت ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بسا اوقات تیار ہوتا ہے کہ عزت بچ جائے، عزت مل جائے. یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک ضابطہ بیان فرمایا، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. لوگوں، جو شخص بھی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت نصیب ہو، فللہ العزۃ جمیعا، یاد رکھیں کہ ساری کی ساری عزتیں میرے اللہ کے پاس ہیں. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
فرمایا وہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور حقیقی بادشاہ ہے، جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل اور رسوا کر دے۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ لوگوں یاد رکھو، جسے میرا اللہ عزت دینا چاہے ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے میرا اللہ ذلیل کرنے کا ارادہ فرما لے ساری دنیا اسے عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ عزتیں ساری میرے اللہ کے پاس ہیں پیارے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عزت نصیب فرمائے، میری معاشرے میں عزت ہو، وقار ہو، مقام اور مرتبہ ہو، لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہو، لوگوں کی نظروں میں میرا احترام ہو، میرے پیارے بھائیوں، یہ عزت پانے کے لیے آج دنیا کے اندر ایک تصور، ایک جو عام معمول بن چکا ہے، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید مجھے اپنی عزت بنانے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنا ضروری ہے۔ جب تک میں دوسروں کو ذلیل نہ کر لوں، جب تک دوسروں کو رسوا نہ کر لوں، اس وقت تک میری عزت نہیں بنے گی۔ اس لیے وہ دوسروں کی ذلت کے لیے، دوسروں کی رسوائی کے لیے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن پوری ایک سورت کے اندر ایسے لوگوں کا ایک نقشہ ذکر کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہو، ویل، بربادی اور تباہی ہے لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسے بدبخت انسان کے لیے جو اپنی عزت کی خاطر، اپنی وقار کی خاطر اور لوگوں کے اندر اپنا مقام بنانے کی خاطر، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس کا مشن یہ ہے، جس کا منہج یہ ہے کہ میں نے عیب جوئی کرنی ہے، تانا زنی کرنی ہے۔ ہر صاحب خیر انسان، لوگوں کے لیے ہمدردی رکھنے والا، لوگوں کے لیے خیر کے جذبات رکھنے والا، معاشرے کے لیے خیر کی چابی بننے والا، ایسے انسانوں کے بارے میں بھی زبان سے ایسے گندے الفاظ، زبان سے ایسی وہ بےہودہ باتیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس طرح ایک گندی مکھی پورے جسم کے اندر، پورا صاف ستھرا جسم چھوڑ کر صرف وہ جسم کے اندر جہاں پھوڑا ہوگا، جہاں پیپ ہوگی، جہاں گندا خون ہوگا، اس نے صاف جگہ پہ نہیں بیٹھنا، گندگی والی جگہ، غلاظت والی جگہ، قابل نفرت جگہ، یہی اس مکھی کو پسند ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مشن ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب جوئی کرنا، تانا زنی کرنا، لوگوں کے اندر کیڑے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرنا، ان کے عیبوں کے پیچھے لگے رہنا۔ مقصد کیا ہے؟ خود تو اس کے اندر بخل اتنا ہے، مال کی ہرس اتنی ہے، لالچ اور طمع اتنا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، وہ یہ سب کچھ کرتا اس لیے ہے تاکہ میرا مال وہ محفوظ بھی رہے، مجھے مال لگانا بھی نہ پڑے، خیر کے کاموں کے اندر مجھے حصہ بھی شامل نہ کرنا پڑے، لوگوں کے اندر میری عزت پھر بھی قائم رہے۔ کیوں؟ تاکہ میں صاحب خیر لوگ، صاحب ثروت لوگ، ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے، ان کے اندر بھی عیب جوئی کر کے ان کو بھی اپنے برابر کر لوں، بلکہ اپنے سے بھی نیچے کر لوں۔ سمجھتا یہ ہے یحسب ان مالہ اخلد، شاید میرا مال میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، شاید یہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، میرا اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ مال زندگی کی محافظ نہیں، یہ مال تمہاری زندگی بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لوگوں میرا اللہ عبرت بناتا ہے، نمونے دکھاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے غریب اور غربا جو اس وجہ سے ڈوب رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، اگر پیسہ ہوتا،
ممکن ہے دنیا ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی، اس وجہ سے ان کو قصداً دبو دیا گیا کہ وہ غریب تھے۔ میرے اللہ نے ساتھ ہی دوسرا نمونہ وہ دکھا دیا کہ لوگوں، جس کو بچانے کے لیے صرف ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، کئی ملک آ جائیں، دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی آ جائے اور دنیا کے اندر وہ اتنی دولت رکھنے والے، اتنا پیسہ رکھنے والے، ایک ایک شخص ایک ایک ملک کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن میرے اللہ نے وہاں لے جا کے وقت وہاں لکھا تھا، فیصلہ وہاں تھا، میرے اللہ نے ان کا وقت وہاں مقرر کیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان میں جو ایمان والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک رب کی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی کمیوں کو اللہ معاف فرمائے، لیکن میرا اللہ نمونے دکھاتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، اور ظالم انسان تو لوگوں کے اوپر عیب جوئی کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، لوگوں کے اندر اور لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے اپنا مال تجھے خرچ بھی نہ کرنا پڑے، تیری عزت اور وقار بھی قائم رہے۔ میرے اللہ نے فرمایا لوگوں یہ منافقوں کا کردار ہوتا ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ نبی کے یار صحابہ کرام غربت بھی تھی، تنگ دستی بھی تھی، محنت کرتے، پھر بھی اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ کے ایثار، قربانی، انسانیت کی ہمدردی، لوگوں کو اپنی ذات پہ ترجیح، صرف اپنی ذات کی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں، اپنا بینک بیلنس اور اپنا مکان کوٹھی بنگلہ، اپنی زمینیں اور جائیدادوں کی فکر نہیں، فکر ایک ہی ہے عرش والا راضی ہو جائے، رحمان راضی ہو جائے، اس اللہ کے ہاں عزت بن جائے، اس رب کے ہاں وقار بن جائے۔ لیکن جب نبی کے یار وہ نیکی کا کام کرتے، کچھ منافق ایسے تھے مدینے کے اندر خود تو کرتے نہیں تھے، لیکن نبی کے یاروں پہ تہمتیں، الزام، عیب جوئی، تانا زنی، میرے اللہ نے کہا لوگوں یہ ایمان والوں کا کردار نہیں، یہ منافقوں کا کردار ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ایسے کردار سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اپنی عزت بنانے کے لیے دوسروں کو گرانا ضروری نہیں ہوتا، عزت پانے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرنا ضروری نہیں ہوتا، عزت میرے اللہ کے پاس ہے۔ الا ان العزت للہ جمیعا، لوگوں ساری عزتیں میرے اللہ کے پاس ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، لوگوں ارب الربا استطالت الرجل، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سود اس کے 72 درجے ہیں، سود اس کے گناہ کے 72 درجات ہیں۔ فرمایا سب سے ادنا ترین جو سود کا گناہ ہے، سب سے ادنا ترین سود کا گناہ، فرمایا وہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنا، منہ کالا کرنا، جتنا گناہگار اللہ کے ہاں یہ انسان ہے، فرمایا سود کے 72 درجوں میں سب سے ادنا گناہ اس کے برابر ہے کہ انسان اپنی والدہ سے منہ کالا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں 1 درہم سود کا کھانا، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، یہ ادنا ترین گناہ۔ اور فرمایا سود کا سب سے بڑا گناہ کتنا بڑا ہے، فرمایا استطالت الرجل فی عرض اخیہ المسلم، جیسے کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے، رسوا کرے، مسلمان کو عزت کو، اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے، لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرے، اس پر الزام تراشی کر کے، بہتان درازی کر کر اور اس پر الزام لگا کر، جھوٹا بہتان باندھ کر، فرمایا جتنا گناہ اس انسان کا ہے سود کا سب سے اعلیٰ درجے کا گناہ اس کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو اللہ محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں کی اکثریت هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کتنے ایسے لوگ ہوں گے گھسیٹ کر اوندے منہ ان کو اللہ کی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، سبب یہ زبان ہوگی۔ رب العالمین
ہمیں سوچ کر اللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کائنات کے امام کی تعلیم کیا تھی؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس کا میرے اللہ پر ایمان ہے، اس کا ایمان ہے کہ قیامت والے دن میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسے چاہیے بولے تو اچھا بولے وگرنہ خاموش رہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی خواہش رکھنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اصل خسارے والا، اصل گھاٹے کے سودے کرنے والا اور اصل دنیا کے اندر اور آخرت میں تباہ و برباد ہونے والا یہ انسان ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا اسامہ بن شریک کہتے ہیں اللہ کے نبی سے مختلف سوالات کیے گئے، ہر سوال کے جواب میں کائنات کے امام سے سوال کس طرح کے ہوئے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے رمی کرنے سے پہلے، جمرات کو کنکریاں مارنے سے پہلے میں نے اپنی قربانی ذبح کر لی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا یا ابھی قربانی نہیں کی تھی اور میں نے اپنے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے۔ ہر ایک کو اللہ کے نبی کہتے ہیں افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اب کر لو، کوئی حرج نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصل گھاٹے والا وہ انسان ہے، اصل خسارے والا وہ انسان ہے، فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فذاک الذی حرج وہلک، فرمایا لوگوں اصل برباد ہونے والا اور اصل تباہ ہونے والا تو یہ انسان ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ فلاں ذلیل ہو جائے، فلاں رسوا ہو جائے، فلاں کی عزت اس کو میرا اچھالنا مقصد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا انجام بیان فرمایا لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنا وقار بنانے کے لیے۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ یاد رکھیں، یہ ملکی سطح پہ ہو، یہ سیاسی سطح پہ ہو، یا ایک گاؤں کی حد تک، ایک برادری کی حد تک، دوسری برادری کی حد تک، یا ایک گھر کے اندر ایک بھائی کے بھائی کی حد تک، ایک امام کی مقتدی کی حد تک، یا مقتدی کی امام کی حد تک، یا ایک استاد کی شاگرد کی حد تک، یا شاگرد کی استاد کی حد تک، جہاں بھی یہ سوچ آئے گی، جہاں بھی یہ فکر آئے گا کہ میری عزت کے لیے مجھے دوسرے پر الزام بھی لگانے ہیں، دوسرے پر بہتان بھی لگانے ہیں، دوسرے کے ایسے جرائم جو اس نے کیے نہیں لوگوں کے سامنے وہ ذکر کرنے ہیں، اس پر جو مرضی کہنا پڑے، جو مرضی کیچڑ اچھالنا پڑے تاکہ یہ ذلیل ہو، میری عزت بڑھے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جب میں نے معراج کیا، اللہ نے مجھے معراج کروایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، کچھ لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں اللہ نے ان کو یہ ناخن تانبے کے دیے ہوئے ہیں، ان کے تانبے کے ناخن یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچے جا رہے ہیں، اپنے سینوں کا گوشت ہدیڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون ہے، کون بدنصیب لوگ ہیں اپنے ہی ناخن تانبے کے بنا دیے گئے، اپنے ہی چہرے کو نوچنے والے، اپنے ہی سینے کو چھلنی کرنے والے، بدنصیب ہے کون اور جرم کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کا بہترین مشغلہ یہ تھا، جن کی مجلس کا بہترین موضوع یہ ہوتا تھا غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، دوسروں کے بارے میں باتیں کر کر کے کہکے مار مار کے ہنسنا، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں اپنی محفلوں کے اندر رنگ بھرنا، مقصد ایک ہی تھا زندگی کا یقعون فی اعراضہم، دوسروں کو ذلیل کریں، یأکلون لحوم الناس، لوگوں کا غیبتیں کر کے گوشت کھانے والے۔ رب العالمین نے ان کا یہ انجام کیا ہے کہ ان کے ناخنوں کو میرے اللہ نے تانبے کا بنا دیا جس سے اپنے ہی چہروں کو نوچے جا رہے ہیں۔
پیارے بھائیوں، میرا اللہ ہم سب کو ایسی فطرت سے، ایسی سوچ سے، ایسے تصور سے کہ میری عزت پھر ہی بنے گی جب میں دوسروں کو ذلیل کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو، اس سے عزت کبھی نہیں بنتی۔ ہاں، دنیا آخرت کی ذلت ضرور مل سکتی ہے، عزت اس سے نہیں ملتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، عزت دار لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غیر موجودگی میں ایسا شخص جو موجود نہیں آپ کے پاس اور اس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، اس کی چغلیاں کی جا رہی ہیں، اس کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرمایا جو عزت دار ہوتا ہے اس کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من ذب عن لحم اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ فرمایا جو کسی مسلمان کا اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کہ میرے پیارے بھائی خبردار آپ یہ کلمہ مت کہیے، میرے اللہ نے مجھ سے اور آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا وہ کیا کرتا تھا، میرے اللہ نے مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا جو کسی کی غیر موجودگی میں مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، پہلی عظمت اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ ہے، میرا اللہ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، اللہ کہ میرے اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں، وہ جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی کائنات میں پوچھنے والا نہیں وہ کیا کرتا ہے، لیکن وہ ہر ایک سے پوچھنے کی میرے اللہ کے اندر طاقت ہے، ہر ایک سے پوچھے کہ وہ کیا کرتا ہے، میرے رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن میرے اللہ اس انسان کو اتنی عزت دیتے ہیں، حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں اس بندے کو جہنم سے آزادی ضرور نصیب فرماؤں گا۔ فرمایا دوسری بات، دوسرا انعام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، میرا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں اس انسان کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور ہٹا دوں گا۔ اور تیسری روایت کے لفظ، بعث اللہ ملکا یحمی یوم القیامت لحمہ من نار جہنم، میرا اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو اس انسان کے پورے جسم کو، جسم کے انگ انگ اور پورے پورے کو جہنم کے انگاروں سے محفوظ کرے گا، جہنم سے بچائے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا تھا۔ رب العالمین ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ گھر کے اندر یا مجلس میں، مسلمانوں کی مجلس میں بات ہو یا اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک کلمہ بولا، اللہ کے نبی کے پاس کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، خامد بیوی کی باتیں ہیں، کوئی سننے والی تیسری ہستی نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک کلمہ کہا، کس کے بارے میں؟ دوسری ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ عائشہ مہلا یا عائشہ، عائشہ خبردار رک جاؤ، یہ کلمہ دوبارہ نہیں کہنا، یہ کلمہ جو تم نے بولا ہے اگر یہ ایک کلمہ سمندروں میں ڈال دیا جائے اس کے پانیوں کو بھی یہ بدل کے رکھ دے اور اس کو بھی متاثر کر دے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم یہ دی، جہاں بھی ہو، اپنے گھر میں ہو، پھر بھی تمہارا کام ہے دوسروں کی عزتوں کا دفاع کرنا، نہ کہ دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا اور اس پر کہکے لگا کے مجلس کے اندر، محفل کے اندر چند لمحوں کی خوشی کی خاطر کسی کے بارے میں جو مرضی کہہ دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایک کلمہ ایسا کہا جو میرے اللہ نے اس کے اندر وہ عیب رکھا نہیں، اس نے کہہ دیا، فرمایا کل قیامت والے دن پل صراط پر اسے روک لیا جائے گا، حتی یخرج مما قال، میرا اللہ فرمائیں گے جو کہا تھا پہلے اس کو ثابت کر، وگرنہ جس وقت تک اس گناہ کی تجھے سزا نہیں ملے گی اس پل صراط سے آگے گزر نہیں سکتا۔ میرا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کسی کے بارے میں کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی سیاست دان ہو،
کوئی حکمران ہو، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. میرے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا وہ کیا کرتے تھے، رب العالمین نے یہ پوچھنا ہے تو کیا کرتا تھا. پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کا طریقہ اور اسوہ، گھر کے اندر بھی دفاع اور مجلس کے اندر بھی. سیدنا اتبان بن مالک اللہ کے نبی کے پاس جاتے، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. آپ کو دعوت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن چند صحابہ کو لے کر اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. مدینہ منورہ میں سائد پہ ہٹ کر عوالی مدینہ میں ان کا گھر تھا. اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے. لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کا قصہ ہے. میں مقصود ذکر کرنا چاہوں گا. کافی سارے اس محلے کے لوگ جتنے مسلمان تھے سب نے سنا، جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں ہمارے محلے میں. وہاں کسی نے سوال کیا مالک ابن دخشن کہاں ہے؟ مالک ابن دخشن نظر نہیں آ رہے. فوراً کسی نے کہا وہ تو منافق ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتا. اگر سچا مومن ہوتا تو آج اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا. وہ تو منافق آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمے سنے، اب مالک ابن دخشن وہاں موجود نہیں. محمد مصطفیٰ نے امت کو سبق دیا، گھر کی تنہائی ہو، مسلمان کا کام پھر بھی مسلمان کی عزت کا دفاع ہونا چاہیے، اور لوگوں کی بڑی مجلس ہو وہاں بھی جب بات ہو تو اس کا کام عزت کا دفاع ہونا چاہیے. فرمایا لا تقل ذلک، خبردار یہ کلمہ دوبارہ نہ کہنا. الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تم اس کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ وہ منافق ہے؟ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. مسلمانوں کی غیر موجودگی میں ان کی عزتوں کا دفاع کرنا یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ سوچ کہ میری عزت پھر بنے گی جب میں مقابلے کے انسان کو گراؤں گا، ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، دوسرے کی عزت کو اچھالوں گا، میری عزت بنے گی. یاد رکھیں عزتیں میرے اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزتیں رب العالمین ہمیں اس پروردگار کے ہاں اللہ معزز بنا دے. پر اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات فرمائی تھی. فرمایا جس بندے کی میرے اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے، میرا اللہ پھر جبریل کو بلاتے ہیں، اے جبریل میں زمین پہ چلنے والے اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل آسمان میں منادی کرتے ہیں، پہلے آسمان میں، سب سے اوپر والے آسمان میں، تمام فرشتوں میں، کہ اللہ کے نورانی ملائکہ زمین پہ چلنے والا فلاں میرے اللہ کا بندہ، اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فرمایا پھر یہ دوسرے آسمان میں یہ منادی، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر پانچویں میں، پھر چھٹے میں، ساتوں آسمانوں میں یہ صدا دی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہی قبولیت، وہی عزت، وہی محبت، وہی احترام، وہی وقار. فرمایا یوضع له القبول فی الدنیا، پھر اللہ وہی وقار اور عزت دنیا میں اتارتے ہیں. رشتہ داری کوئی نہیں، اس کا احسان کوئی نہیں، محبت ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہنے والوں نے کہا کیسی شکل تھی، رنگ کے کالے، موٹی ناک، ایک آنکھ، اس کے اندر ٹیڑھ پن، چلنے میں ٹانگ کے اندر لنگڑا پن، اور بنو فہر قبیلے کے غلام، غلامی سے آزادی پانے والے، شکل و صورت کے اعتبار سے حسن نہیں، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی اسٹیٹس، کوئی دنیا کے اندر وقار نہیں. لیکن میرے اللہ نے جب عزت دی، کتنی عزت دی، حرم کے اندر مفتی اعظم، بیت اللہ کے اندر مفتی، اور ایک عرصے تک. اور امام اوزاعی نے کہا عطا بن ابی رباح جب دنیا سے رخصت ہوئے تو میں اللہ رب العزت کے علم کے مطابق، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن اوزاعی نے جن لوگوں کو دیکھا
کہ رب کعبہ کی قسم اگر زمین کے اندر سب سے بڑھ کے مسلمانوں کے دلوں میں اگر کسی کی محبت تھی تو وہ عطا بن ابی رباح تھے، جن کی محبت کس وجہ سے تھی؟ صرف دین کی وجہ سے، اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے، اور میرے اللہ نے وہ دلوں میں محبت ڈالی۔ پیارے بھائیوں، عزتیں میرے اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور یاد رکھیں اسلام سے بڑھ کے عزت کوئی نہیں۔ یاد رکھو سب سے بڑی عزت اسلام کے اندر ہے۔ کوئی خاندان، کوئی برادری، کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی عہدہ، سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ لوگوں یاد رکھو جب بھی دنیا میں بسنے والے مسلمان وہ عزت ڈھونڈیں گے اغیار کی غلامی کے اندر، یہود و نصارہ کی رضامندی کے اندر، دین کو پیچھے کر کے، ڈالر کو اونچا کر کے، پیسے کو اونچا کر کے، دولت اور عہدے کو اونچا کر کے، اپنی جھوٹی اناء کو اونچا کر کے، جب بھی مسلمان اسلام کو گرا کر دنیا کے کسی کام میں بھی عزت ڈھونڈیں گے، اذلنا اللہ، میرا اللہ پھر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے کہ جو عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے اس سے بڑی عزت ہے ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین ہم سب کو یہ عزت نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، عزت کس سے ملتی ہے؟ پہلی آیت میں نے پڑھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں عزت برادری میں نہیں، خاندان اور کنبے قبیلے میں نہیں، میرا اللہ فرماتا ہے لتعارفوا۔ لوگوں یہ برادریاں تو صرف جان پہچان کے لیے، کہ تمہاری پہچان قائم رہ سکے، یہ قبیلے یہ برادریاں صرف اس کام کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں میرے اللہ کا سب سے خوف اور ڈر موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ حرام خوری نہیں کرتا، جس کے دل میں میرے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ سود نہیں کھاتا، جس کے دل میں میرے اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کا مال وہ ہتھیاتا نہیں، کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ جما کے نہیں بیٹھتا، دوسروں کا حق نہیں دبا کے بیٹھتا، دوسروں کا حق نہیں کھاتا۔ اس لیے کہ اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر اس کی رات کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ رات کی خلوتیں اس کی خوبصورت ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جب دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر اس کی آنکھ گناہ سے رک جاتی ہے، اس کے کان جرم سے رکتے ہیں، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے اٹھے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے دل میں میرے اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں یہ عزت نصیب فرما دے، گناہوں سے پاک دل، صاف اور شفاف دل۔ اور میرے اللہ کے ہاں یہ جو قربانیاں آپ نے کی، میری اللہ سے دعا ہے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے، لیکن یاد رکھیں میرے رب کا قانون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں میرے اللہ کو تمہارے خونوں کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے گوشتوں کو بھی ضرورت نہیں، رب کے ہاں نہ تمہارے خون جاتے ہیں نہ گوشت جاتے ہیں، رب کے ہاں جاتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے کہ یہ دل گناہوں سے پاک کتنا ہے، اس میں رب کی محبت کتنی ہے، خلیل اللہ کی یاد تازہ کرنے والا، اس میں خلیل اللہ علیہ السلام ان جیسی اطاعت، فرما برداری، بندگی، میرے رب کے نام کو اونچا کرنا، دنیا کی ساری محبتوں کو ٹھوکر مار دینا، مال کی محبت قربان، اولاد کی محبت قربان، بیوی کی محبت قربان، وطن کی محبت قربان، باپ کی محبت قربان، قوم اور قبیلے کی محبت قربان، ہجرت کرنی پڑی، وطن چھوڑنا پڑا، بیٹے کو چھوڑنا پڑا، بیوی کو چھوڑنا پڑا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس لیے؟ میرے رب کی منشا یہ ہے، میرے رب کی چاہت یہ ہے، میرے رب کا حکم یہ ہے۔ لیکن جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو تیار نہیں،
رب کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں، رب کے سامنے سجدہ ریزی کے لیے تیار نہیں، 5 وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آئے ٹس سے مت نہیں، حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ظلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کبر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ اور بہتان بازی سے رکنے کے لیے تیار نہیں، رب کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن قربانی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، میرا رب کی نظر تمہارے دل پہ ہے، دل کیسا ہے، گناہوں سے پاک ہے، رب کی محبت ہے۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق بخشے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور ڈر پیدا فرما دے، حقیقی متقی اور پرہیزگار بنا دے، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری عزت بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسری چیز جس سے عزت ملتی ہے وہ ہے میرے اللہ کا قرآن۔ لوگوں عزت چاہیے، لوٹیے میرے اللہ کے قرآن کی طرف۔ قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو عزت دلانے والی ہو، اور یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس نے بھی اس قرآن سے تعلق جوڑا، وہ جیسا بھی تھا، وہ جو کوئی بھی تھا، وہ جس قبیلے سے بھی تھا، جس علاقے سے بھی تھا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیا، میرے اللہ پھر اس کو کیسی عزتیں دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہو پھر بھی میرے اللہ اس کو مصلی پہ کھڑا کر کے، بڑے بڑے بزرگوں کو پیچھے کھڑا کروا کے، عمر بن سلمہ 6-7 سال کی عمر مصلی امامت پہ، کس وجہ سے یہ عزت؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور وقت کا حکمران، کتنا بڑا حکمران، آسمان پہ آنے والے بادل کو دیکھ کے کہنے والا، اے بادل جہاں مرضی برس، جہاں مرضی برس روئے زمین پر، تیرا خراج تو میرے دربار میں ہی آئے گا۔ 58 ملکوں پہ حکومت کرنے والا، آج کے دور کے 58 ممالک، ان پہ واحد حکمران اکیلا خلیفہ ہارون الرشید، اتنا بڑا حکمران، بیوی سے کہتا ہے بتاؤ عزت والا کون ہے؟ بیوی نے کہا تم سے بڑھ کے عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مجھ سے بڑھ کے عزت والا بھی وہ قرآن کا استاذ ہے، وہ قرآن پڑھانے والا ہے، جس کی جوتی اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے دونوں بیٹے آپس میں لڑتے ہیں، امین الرشید اور مامون الرشید، اس لیے لڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جوتی میں نے اٹھا کے استاد کے قدموں میں پہنانی ہے، دوسرا کہتا ہے جوتی میں نے پہنانی ہے۔ کہا عزت والا تو وہ ہے کہ جس کی عزت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اتنی رکھی ہے، لوگ اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ عزت یہ ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ قرآن سے جوڑ دے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن کے داعی اور حافظ اور قرآن کے خادم بنانے کی توفیق دے۔ پھر میرے اللہ کے وعدے ہیں، جو رب کا ہو جاتا ہے اللہ پھر دنیا بھی اس کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ فرمایا جو دنیا کو ہدف بنا لے، فرمایا دنیا اس سے دور بھاگتی ہے، دنیا اس سے جان چھڑاتی ہے، ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہے۔ اور فرمایا جو آخرت کو ہدف بنا لے، آخرت کو منزل بنا لے، دنیا کو ٹھکرا دے، کوئی پرواہ نہیں دنیا کی، فرمایا آخرت منزل بنا لے۔ فرمایا میرا اللہ دنیا کو اس کی لونڈی بنا کے اس کے پیچھے لگاتے ہیں۔ اتت الدنیا وہی راغبہ، فرمایا دنیا ذلیل ہو کر اس کے پیچھے آتی ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ اس قرآن کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے اعراض کرنے والے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ذریعے سے اللہ عزت پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، عزت چاہیے۔ تیسرا کام جس سے اللہ عزت دیتے ہیں، اپنی اناء کو ختم کیجئے، اپنے غرور، تکبر، گھمنڈ اسے ختم کر کے اپنے اندر عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ کے لیے جھک جانا۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے
کہ محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لیکن محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رب کے لیے جھک جاتا ہے، اپنی اناد اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے. فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے میرا اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں، اللہ اسے اتنی ہی بلندیاں نصیب فرماتے ہیں. رب العالمین ہمارے اندر تواضع پیدا فرمائے. آج حالت یہ ہے کسی کے پاس چند ٹکے آ جائیں، چھوٹا سا عہدہ آ جائے، بندے کو بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کہاں گئی رشتہ داری، کہاں گئی وہ تواضع، کہاں گئی وہ انسانیت، کہاں گئی وہ ہمدردی، کہاں گئی وہ خیر خواہی، سب کچھ بھول گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جنہوں نے عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، نمونے چھوڑے. عمر بن عبد العزیز کو کون نہیں جانتا رحمہ اللہ. اللہ نے وہ عزت دی، خلفائے راشدین کے بعد دنیا نے مانا، اللہ نے عزت اور اللہ رب العزت نے ایک شرف بخشا. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ صرف 2 سال حکومت کی، ایسا عدل قائم کیا. اللہ اکبر. لیکن تواضع کیسی تھی. ایک دن مجلس میں بیٹھے، چراغ رات کا ٹائم تھا، میٹنگ مجلس، اپنے مجلس شورا کے ارکان میں بیٹھے، اچانک چراغ خراب ہونا شروع ہو گیا. آرام سے اٹھے، خود چل کے گئے، جا کے چراغ میں تیل ڈالا، چراغ کو دوبارہ جلایا، واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین غلام کو اٹھا دیتے، غلام کو کہہ دیتے. کہا وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، سارا دن کا تھکا ہارا ابھی ہی تو آرام کے لیے گیا تھا. فرمایا میں اس چراغ کو جلانے سے پہلے جب اس جگہ بیٹھا تھا میں اس وقت بھی عمر بن عبد العزیز تھا، اب میں چراغ جلا کے واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں پھر بھی عمر بن عبد العزیز ہوں. جو عزت میرے اللہ نے مجھے دی تھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہمدردی، یہ ہے انسان کو انسان سمجھنا. تواضع، عاجزی، جس قدر جھکیں گے میرا اللہ اس قدر ہی بلندی نصیب فرماتے ہیں، اور جس قدر اکڑیں گے میرا اللہ اس قدر ہی ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. اس لیے کہ جو درخت زیادہ جھکا ہوتا ہے پھل بھی اسے ہی زیادہ لگتا ہے، پتھر بھی زیادہ اسے ہی پڑتے ہیں، اور جو اکڑے ہوئے بالکل ایک تنے پہ کھڑے ہوئے پھل سے محروم رہتے ہیں. صرف ایک تنا ہی تناور، پھر ایک ہی طوفان آتا ہے اور جڑ سے اکھڑ کے گرتے ہیں، پھر سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو تواضع کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، چوتھی چیز جس سے میرا اللہ عزت دیتا ہے وہ ہے معاف کرنا. معاف کرنا سیکھیے، اپنوں کو معاف کیجئے، بیگانوں کو معاف کیجئے، رشتہ داروں کو معاف کیجئے، گھر میں معاف کیجئے. اپنے گھر کے اندر اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے رشتہ دار کو. پیارے بھائیوں معاف کیجئے، اس لیے کہ میرے اللہ رب العزت کے محبوب کا وعدہ ہے. لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے میرا اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. جو اللہ کے لیے معاف کرنا جانتا ہے میرا اللہ اسے عزتیں نصیب فرماتے ہیں. لیکن جس کے اندر یہ غرور، یہ اچھا میں معاف کر دوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر گیا، یہ سہم گیا. اینٹ کا جواب پتھر سے، ایک گالی کا جواب 50 گالیوں سے، ایک تہمت کا الزام 100 تہمتوں سے، ایک الزام کا جواب 100 الزاموں سے، ایک گالی کا جواب 1000 گالی سے، ایک تھپڑ کا جواب گردن اڑا کر، ایک گالی کا جواب گولی مار کر. عزت یہ ہے، یاد رکھیں اسے دنیا تو عزت کہے گی لیکن میرے رب کے ہاں اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں، اس سے بڑی پستی کوئی نہیں. اللہ کے ہاں عزت کیا ہے؟ فرمایا جو قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، انتقام کی پاور ہونے کے باوجود نمونہ کیسا اختیار کرے؟ جناب یوسف جیسا، وہی بھائی جنہوں نے مار مار کے زخمی کر کے کنویں میں پھینکا تھا،
آج گردنیں جھکائے کھڑے تھے، آپ شرمندہ تھے. کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں. لا تثریب علیکم اليوم. اور محمد مصطفیٰ کا وہ نمونہ میرے نبی کو یاد تھے، وہ پتھر مارنے والے، وہ لو لوہان کرنے والے، وہ بلال پہ ظلم کرنے والے، وہ سیدنا صہیب پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، سیدہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کرنے والے، زنیرہ کی آنکھیں ضائع کرنے والے، محمد مصطفیٰ کے اوپر گوبر اور اوج ڈالنے والے، آپ کو تکلیفیں دینے والے. لیکن کیا کہا؟ انتم الطلقاء. آپ چاہتے تو گردنیں اڑا سکتے تھے، آپ چاہتے تو ایک ایک ظلم کا بدلہ گن گن کے لے سکتے تھے. نمونہ کیا چھوڑا؟ لوگوں محمد مصطفیٰ کے پاس آج اقتدار بھی ہے، آج پاور بھی ہے، آج فوج بھی ہے، آج تلواریں بھی ہے، آج تیر بھی ہے، آج مکے کا وہ واحد حکمران ہے جو اشارہ کرے سب کٹنے کے لیے تیار، کاٹنے کے لیے تیار. لیکن کیا کہا؟ انتم الطلقاء. لوگوں معاف کر دیا، معاف کر دیا، کسی سے کوئی انتقام نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں. کیا میں اور آپ اللہ کے نبی سے بڑھ کے عزت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر عزت چاہیے تو پھر معاف کرنا سیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ یہ حقیقی عزتوں سے نوازے، اور جھوٹی عزتیں جو لوگوں کی نظر میں تو عزت ہو سکتی ہے، لیکن اگر میرے اللہ کے ہاں وہ ذلت، رسوائی اور پستی ہے تو پھر وہ عزت نہیں بلکہ جہنم کے سودے ہیں. رب العالمین محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں، جس چیز سے عزت ملتی ہے، لوگوں کے مالوں پہ نظر رکھنے کی بجائے میرے اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیے. لوگوں کی دولت، لوگوں کا پیسہ، لوگوں کا عہدہ، لوگوں کی کوٹھی، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کا مال لوگوں سے مانگنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے لوگوں سے مستغنی ہو جائیے. اللہ کے در کے سوالی بنیے، رب کے در کے فقیر بنیے. میرے رب کے سامنے جتنا اپنے آپ کو گرائیں گے، عزہ استغناؤہ من الناس. فرمایا لوگوں عزت چاہیے، لوگوں سے مستغنی ہو جائیے، اللہ کے در کے سوالی اور فقیر بن جائیے. میرا اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اس لیے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے مالوں پہ نظر رکھتا ہے، لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، مانگت بن کے زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں فرمایا وہ کبھی بھی عزت نہیں پاتا. عزت کیا ہے؟ استغناؤہ من الناس. لوگوں سے بے پرواہ ہو کے اللہ کے در کے سوالی بن جائیے، میرا اللہ عزتیں عطا فرمائے گا. اور آخری بات، اگر عزت چاہیے، عزت چاہیے، حقیقی عزت، جس عزت کے بعد پھر ذلت نہیں، جس عہدے کے بعد پھر وہ عہدہ چھنے گا نہیں، جس شرف کے بعد وہ شرف کبھی جائے گا نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں 10 کے قریب انصار صحابہ اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے. اللہ کے رسول سے آنے والے نے سوال کیا، من اقیس الناس ومن اعظم الناس. اے اللہ کے نبی، سب سے عقل مند کون ہے اور سب سے ذہین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا. فرمایا سب سے بڑھ کے اپنی موت کو یاد رکھنے والا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے سب سے بڑھ کے تیاری کرنے والا. فرمایا یہ سب سے ذہین بھی ہے اور سب سے عقل مند بھی ہے. اور اگلے الفاظ یہ تھے هؤلاء الذين ذهبوا بکرامت الدنیا وشرف الآخرہ. فرمایا جس کو یہ سوچ مل گئی آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، تیاری موت کے بعد کی زندگی کے لیے. فرمایا لوگوں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت بھی لے گئے اور آخرت کا مقام اور عہدے بھی لے گئے. لوگوں اس سے بڑا شرف کوئی نہیں کہ اللہ آخرت میں عزت دے دے، اللہ آخرت میں عہدہ دے دے، اللہ آخرت میں یہ شرف دے دے کہ انسانوں کی صف سے نکال کے اللہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دے. اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ میرا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ فرشتوں کی سلامی ہو، سلام علیکم، سلام علیکم، اللہ کی طرف سے رضامندی ہو، رب کی طرف سے خوشنودی ہو. میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں آخرت کی عزت پر اللہ نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی عزتیں نصیب فرما دے. دنیا کی عزت
وہ میرے اللہ کے پاس ہے، آخرت کی عزت بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ عزت جسے میرا اللہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے میرا اللہ ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ عزت اس بات کا نام نہیں کہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی فکر میں لگے رہے، دوسروں کے کیڑے اور دوسروں پر تان تشنیر اور دوسروں کی عیب جوئی۔ عزت اس سے نہیں ملتی، عزت ملتی ہے تقوی سے، پرہیزگاری سے، اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑنے سے۔ عزت ملتی ہے معاف کرنے سے، عزت ملتی ہے تواضع اختیار کرنے سے، عزت ملتی ہے آخرت کے راہی بننے سے، عزت ملتی ہے لوگوں سے مستغنی ہو کر رب کے در کا سوالی اور رب کا فقیر بننے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، اور آخری وقت بھی میرا اللہ زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور رب العالمین آخرت میں محمد مصطفیٰ کے یاروں کا ساتھ نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی شفاعت ہمارا مقدر بنا دے، حوض کوثر کی اللہ جام نصیب فرما دے، قبر کے عذابوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جہنم کے انگاروں سے بچا کے اللہ اپنی خوشنودی اور رضامندی نصیب فرما کے جنت کا مہمان بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔